جی السلام علیکم عزیز طلبہ۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق آن لائن تدریسی سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس کے حوالے سے میں قاضی عطاء الرحمن آپ کو بی اے اردو انتخابی جو ہے اس کے حوالے سے کچھ اہم ہدایات اور کچھ جو اہم موضوعات ہیں ہمارے ان کو زیر بحث لانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کا جو یہ سلسلہ ہے اردو ادب آپ نے رکھا ہے، یہ الف اور بے دو پرچوں پر مشتمل ہے۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کی طرف سے جو نصاب ہمارے سامنے ہے وہ بہت زیادہ طویل اگرچہ نہیں ہے، لیکن وہ ہم سے کچھ مطالبے اس انداز کے کرتا ہے کہ ہم نے اس کو گہرائی میں اتر کر پڑھنا ہے۔ سرسری انداز میں ہم نے نہ تو شاعری سے گزرنا ہے، نہ ہم نے افسانوں سے گزرنا ہے، اور بے پیپر کے حوالے سے جو مباحث ہیں ان کو بھی ہم نے ذرا توجہ کے ساتھ اور ادب کی اصطلاحات کے تناظر میں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جو آپ کی ٹیکسٹ کی کتاب ہے اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 9 نثر کے اسباق ہیں۔ شاعری کی طرف اگر ہم آئیں تو اس میں 3 غزل گو شاعر ہیں اور 4 اس میں نظم گو شاعر ہیں۔ بظاہر یہ نصاب مختصر محسوس ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا یہ ہم سے سنجیدگی کا اور توجہ کا طالب ہے۔ ہم نے یہاں جتنے بھی اسباق پڑھنے ہیں ان کا ہم نے تنقیدی حوالے سے جائزہ لینا ہے۔ تنقیدی حوالے کا جب ذکر آتا ہے، تنقید کا، کرٹیسزم کا، انتقاد کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کسی بھی فن پارہ یعنی فن پارے سے مراد وہ داستان ہو، افسانہ ہو، ناول ہو، غزل ہو، اس کے تقاضوں کو، اس کے فنی اور فکری حوالوں کو ہم نے بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور کسی بھی رائٹر کے حوالے سے جو آپ کو سوالات آنے ہیں وہ یہی ہے کہ فلاں رائٹر کا، فلاں جو مصنف ہے اس کا آپ جو ہے ایک جائزہ لیجئے اس کے فن کا، اور جب ہم اس کے فن کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے تو ہم نے اس کے مجموعی کام کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اس کی جو نمایاں خوبیاں بنیں گی اس کے کام کی، ان کو ہم نے جو ہے وہ اجاگر کرنا ہے تاکہ ادب کی تفہیم کے ضمن میں ہم پیش رفت کر سکیں۔ انٹر کی سطح پر آپ نے جو افسانے پڑھے ہیں، مثلاً آپ نے اوور کوٹ پڑھا ہوگا، وہاں پہ اوور کوٹ کو آپ نے کہانی کے طور پہ لیا اور بات ختم ہو گئی کہ آپ نے اس کا امتحان میں خلاصہ لکھنا تھا۔ یہاں پہ اس کے خلاصے سے ہمیں غرض نہیں ہے، یہاں ایک کام یہ شروع ہوگا کہ افسانہ پہلے ہم دیکھیں کہ افسانے کے تقاضے کیا ہیں، پھر افسانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ جو افسانہ ہم نے پڑھا ہے اس کا موضوع کیا ہے، اور کیا مصنف اپنے موضوع کے ساتھ انصاف کرنے میں کامیاب ہوا ہے، کیا وہ فن کا جو بہتر جو ہے صورتحال کو، فن کی بہتر صورت کو ہمارے سامنے لانے میں کامیاب ہوا ہے، اس کا ہم نے جائزہ جو ہے وہ لینا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم نے
جو کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہوں مختلف علوم کی، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ معلومہ علوم جو ہیں وہ علم جہاں جہاں تک جس سے ہم سیرابی اپنے باطن کی کر سکتے ہیں، اس کو پھر ہم جو ہے وہ ادب کے اوپر منطبق کر کے بھی دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کیا وسعتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ جہاں تک یہ الف پیپر کا ذکر ہے تو اس میں پہلا کویشچن تو آپ کو وہی حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ کسی ایک اقتباس کی تشریح کا سوال آئے گا، جو کہ 20 نمبر کا ہوگا۔ 2 آپ کو اقتباسات دیے جائیں گے امتحان میں، جس میں سے آپ نے ایک اقتباس کی تشریح کرنا ہوگی، اور تشریح کس انداز میں آپ نے کرنی ہے یہ آئندہ کسی لیکچر میں اس کی بھی آپ کو وضاحت کر دی جائے گی۔ دوسرا سوال جو ہے وہ آپ کے جو نثر کے 2 کوئی اسباق ہیں، 2 رائٹر ہیں، ان کے فنی اور فکری تجزیے کے حوالے سے وہ کویشچن آ سکتا ہے، اور وہ کویشچن جو ہے وہ بھی 20 نمبر کا ہوگا۔ اس میں آپ نے ایک کسی رائٹر کے حوالے سے سوال جو ہے وہ مکمل کرنا ہوگا۔ تیسرا سوال جو ہے وہ تشریح کا ہوگا، اور اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہمارے پیپر ابھی تک سامنے ہیں اس میں ایک حصہ غزل میں سے دیا جاتا ہے اور دوسرا نظم میں سے، اور یہ بھی 20 نمبر کا کویشچن ہے۔ اور پھر چوتھا جو سوال ہے وہ 2 شاعروں کے حوالے سے پوچھا جائے گا، اس میں ایک غزل گو شاعر اور ایک نظم گو شاعر، اور ان دونوں کے درمیان بھی یا ہوگا کہ ان کا آپ نے جو ہے وہ تنقیدی جائزہ لینا ہوگا، جیسے غالب کے شاعرانہ کلام کی خصوصیات کا تفصیلی جائزہ لیجئے، یا راشد کے حوالے سے اسی طرح کوئی آپ کو سوال آ سکتا ہے۔ اس کے بعد آخری سوال جو 20 نمبر کا ہوگا وہ معروضی نوعیت کا ہوگا، اور اس میں جو نثر اور شاعری کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی 15-16 کے قریب جو ہے وہ شارٹ کویشچن دیے گئے ہوں گے، جس میں سے 10 کا آپ نے جواب دینا ہے۔ ہر کویشچن 2 نمبر کا ہوگا۔ اس طرح یہ کل ملا کر آپ کا 100 نمبر کا پرچہ بن جائے گا۔ یہ ایک آپ کی جو ٹیکسٹ کی کتاب ہے اس کا ایک جو امتحانی حوالے سے جو فارمیٹ بنتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کے اوپر آئندہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔